بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں ان لمحات کا ذکر کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جو عالمی اسلامی تاریخ کا روگ بن گئے ہیں۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ مشرقی پاکستان ہم سے غیروں سے زیادہ اپنی سازشوں کی وجہ سے الگ ہوا، اور بجائے اس کے کہ ہم 16 دسمبر 1971 سے کچھ سیکھتے، ہم نے اتنا جھوٹ بولا خدا کی پناہ۔ ہم نے یہ ثابت کرنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا کہ پاکستانی فوج بہت ظالم تھی، انہوں نے مشرقی پاکستان کے پاکستانیوں پہ، بنگالیوں پہ بڑا ظلم کیا۔ اس ظلم کے رد عمل میں انہوں نے تحریک چلائی اور اپنا الگ ملک بنگلہ دیش بنا لیا۔ میں کہتا ہوں انسان میں تھوڑی سی عقل ہو تو وہ پڑھے بھی، مطلب یہ کہ صرف ایسے ڈنگروں کی طرح نہ سنا کے اس نے اس کو بتایا، اس نے جیسے آج کل ہو رہا ہے، جو کوئی فوج کے خلاف ایک فلر چھوڑ دیتی ہے مریم نواز، اور آگے سے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ وہاں جا کے حسینہ معین سے انعامات لے کر آئے ہیں، جی حسینہ شیخ سے انعامات لے کر آئے ہیں، اپنی وہ بہادری کا وہ تگمے لگا کر آئے ہیں کہ انہوں نے بنگلہ دیش بنانے میں کتنی مدد کی تھی اور جمہوریت کے لیے سب کچھ کیا تھا۔ ان بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے 16 دسمبر کو کل کیا ہوگا؟ آج 15 دسمبر کی شام کو میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ کل 16 دسمبر کو انڈیا کی ایسٹرن کمانڈ اپنا وکٹری ڈے منا رہی ہے، جس میں بطور خاص شرکت کے لیے بنگلہ دیش سے انہوں نے وہ بڈھے دہشت گرد بنگالی بلائے ہیں جنہوں نے مختی بانی بن کر پاکستانی فوجیوں کا، پاکستانی سیویلینز کا، بے گناہوں کا قتل عام کیا تھا۔ 5 لاکھ بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی تھی۔ یہ قادر بانی کے، مختی بانی کے لوگ تھے، جن میں سے آدھے سے زیادہ ہندو ہیں، اور وہ ان کے خصوصی مہمان بن کے کل انڈیا جائیں گے، جہاں ایک اہم تقریب میں، ان کی سرکاری تقریب میں، یہ پاکستان کے کلیجے میں نیا خنجر اتارا جائے گا۔ کیا میں ان بے غیرتوں سے پوچھ سکتا ہوں جو کہہ رہے تھے یہ تو جمہوریت کے لیے ہو رہا تھا؟ آج آپ نے دیکھ لیا۔ ویسے تو آپ کو 16 دسمبر کو علم ہو جانا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے سرنڈر جنرل نیازی کو جنرل مانک شاہ کے آگے سرنڈر کروایا تھا۔ انہوں نے اس کے عثمانی کے آگے نہیں سرنڈر، کرنل عثمانی کے آگے نہیں کروایا تھا۔ دیکھیں نا، بنگلہ دیش کی اگر کوئی تھی فورسز یا مختی بانی، اس کی کمانڈ تو کرنل عثمانی کر رہا تھا، اس کو تو انہوں نے گھسنے نہیں دیا وہاں پہ، اور بعد میں کرنل عثمانی کے ساتھ کیا گزری یہ بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ ناظرین کرام، میں یہ جانتا ہوں کہ جب جھوٹ اتنا غالب آ جائے کہ سچ اس میں دب کر ہی رہ جائے تو پھر اللہ کی حکمت جو آتی ہے نا وہ کارگر ہوتی ہے۔ دیکھیے 3 بڑی فیملیز کا نام آتا ہے، مجیب الرحمان فیملی، جناب بھٹو فیملی، اندرا گاندھی فیملی۔ ان تینوں کا کسی نہ کسی طرح پاکستان کو توڑنے میں، بنگلہ دیش کے قیام میں کوئی کردار تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان تینوں کو تباہ و برباد کر کے نشانہ عبرت بنا دیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو اگست 1975 میں، صرف قیام بنگلہ دیش کے 3 سال بعد، 72 میں تو بنا ہے، 73 74 3 سال بعد، جو فوج کے ان کے نوجوان بنگالی تھے، بوڑھے بنگالی، نوجوان بنگالی، وہ فوجی افسر جو تھے یہ مجیب کے گھر میں گھسے ہیں،
وہ اپنے آپ کو اس وقت تک یہ دیوتا بنایا ہوا تھا نا، اس نے تو خود کو بنگلہ بندو بنا ہوا تھا. سگار پیتے ہوئے یہ آیا جناب اس طرح اوپر کھڑکی میں اس کو، اور نیچے جو کھڑے تھے ان کو آ کے پوچھتا ہے کہ تم کیا کرنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں مارنے آئے ہیں، کیونکہ تم نے ایک تو ہمارے ملک کو 2 ٹکڑے کروایا، اور اب تم ہمیں ہندو کا غلام بنا رہے ہو. تم نے اس ملک پر انڈیا کی حکومت قائم کروا دیا. ہم نے اگر ہم سے گناہ ہوا بھی تھا تو ہم نے تو اپنی آزادی کے لیے کیا تھا کہ انڈیا کی غلامی کے لیے کیا تھا. شیخ مجیب نے کہا لگایا، اس نے کہا تمہارا دماغ خراب ہے، اور میرا تو پاکستان کی فوج نے کچھ بگاڑ سکے، تم مجھے کیا کر لو گے؟ اب اس کے منہ سے بات نامکمل نہیں تھی، ایک کیپٹن نے پوری سٹین گن اس پہ خالی کر دی. اس گھر میں اس کے 15 بچے اور بیوی اور جو سب کو مار دیا. 2 بیٹیاں اس کی نکلی ہوئی تھیں، لندن میں تھیں اس وقت، ایک یہ جو آج کل ہے حسینہ، اور دوسری وہ واپس نہیں آئی، اور نہ اس کا پوتا واپس آیا جو ایک زندہ رہ گیا تھا. وہ بنگلہ دیش نہیں آتے. یہ عورت، یہ جو حسینہ ہے اب جو بصر اقتدار ہے، حسینہ شیخ، یہ اس بات کا خود اقرار کر چکی ہے کہ یہ را کے لیے کام کرتی تھی، اور کس طرح یہ مکتی بانی کے لوگوں کو آپس میں ملوایا کرتی تھی را سے. اور ان کا اس نے خود ہی جب یہ وہاں پر آیا نا، یہ مودی بنگلہ دیش ڈھاکہ گیا تھا، اور اس نے وہاں ذکر کیا کہ ہم نے تمہیں آزاد کرایا تھا، یہ کرایا، تو وہاں اس میں آ کر جوش میں آ کے اس نے بڑے بڑے انکشافات کر دیے تھے. خدا کا شکر ہے. لیکن جو ہمارا بے غیرت، بے شرم، بے حیا، نام نہاد لبرل دہشت گرد ہیں، انہوں نے اس کو سنا انسنا کر دیا. وہ تو اپنے تغمے سجا کر آئے تھے وہاں سے، صافت کے بے تاج بادشاہ بن کر لوٹے تھے. بھٹو فیملی کا انجام آپ کے سامنے ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا. وجہ کچھ بھی رہی ہو، بھٹو نہ رہے، ان کی بیٹی نہ رہی، ان کے دونوں بیٹے نہ رہے، آج بھٹو کا نام زرداری لے رہے ہیں. زرداری جو ہیں وہ جعلی بھٹو بنے ہوئے ہیں، ان کی قبروں کو بیچ رہے ہیں. ایک صرف صنم بھٹو زندہ تھی، اس نے علیحدگی اختیار کر گئی، اور جو بھٹو کا پوتا ہے ایک ہی جو امریکہ میں ہے، وہ آپ کو پتہ ہے اس نے تو اپنا جینڈر ہی میرے خیال چینج کر لیا، تو ناچنے گانے کا خسرا بنا ہوا ہے. وہ عورتوں کے کپڑے پہن کے سڑکوں پہ ناچتا ہے. اندرا گاندھی کا پہلا بیٹا جو ہے اجے گاندھی، وہ ہوائی جہاز کے حادثے میں مارا گیا. دوسرا جو تھا راجیو گاندھی، اس کو انہوں نے سری لنکا کے جو تھے تامل، اس ایک خاتون نے اپنے آپ کو بم دھماکہ کر کے اڑا دیا، اس کو اڑا دیا کیونکہ اس نے ان کے ساتھ دھوکہ کیا تھا. یہ کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا انشاءاللہ. تاریخ، سچی تاریخ طارق اسماعیل ساگر آپ کو انشاءاللہ منتقل کر کے جائے گا. اس کے بعد سے جو ہیں راہل وغیرہ، یہ آپ کو پتہ ہے رول رہے ہیں. وہ راہل اس لیے بچ گیا کہ اس کی ماں اٹیلین ہے، انگریز تھی. اگر یہ گاندھی فیملی کا ہوتا تو اس کو ہی مار دیتے. اور جتنے دوسرے کردار تھے، تاج دین وغیرہ یا کچھ، یہ سب آپ کو شاید علم نہ ہو، جیلوں میں گل سڑ کے مرے ہیں. 10 دن ان کی لاشیں وہاں گھسیٹی گئی ہیں، گندگی پہ پھینکی گئی ہیں. یہ سب کچھ کس نے کیا تھا؟ چلیے بنگلہ دیش تو بن گیا تھا نا، تو پھر ان کو تو ہیرو کی طرح استقبال ہونا چاہیے تھا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بنگالیوں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے اس کا پراشچت کیا، اس کا کفارہ ادا کیا، ان کو مار کر کیا. اب یہ اس کو جس طرح برسر اقتدار لائیے ہے، وہ سب کو اس کہانی کا پتہ، اور اس شرط پہ لائیے کہ تم چن کے پرو پاکستانیوں کو یہاں سے ختم کرو. لیکن ایسا ہوگا نہیں. 2 قومی نظریہ
ہر بنگالی مسلمان کے دل میں زندہ ہے اور انشاءاللہ اس کی موت تک زندہ رہے گا. لیٹس ویٹ اینڈ سی. وما علینا الا البلاغ المبین. ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن اور نماز سے ہدایت حاصل کریں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ صحیح تاریخ ہے، سچ بتاتے ہیں، اپنی مملکت سے وفادار ہیں، اس گندی غلیظ سیاست پہ لعنت بھیجتے ہیں، تو آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں، اس کی تشہیر فرمائیں اور سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بن جائیں. آپ کا بہت شکریہ.